کی نمک کی کان کے بارے میں تو آپ سب کو معلوم ہے، لیکن اس میں کچھ ایسے پراسرار واقعات بھی گزر چکے ہیں جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج ہم ایسے ہی ایک پراسرار واقعے کا جائزہ لیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کھیوڑا دنیا کی دوسری سب سے بڑی نمک کی کان ہے۔ اس کان کی دریافت کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ یہ واقعہ ہے 320 BC کا، جب الیگزینڈر دا گریٹ اپنی فوج کے ساتھ یہاں پہنچا تو پڑاؤ کے لیے یہیں رکنے کا فیصلہ کیا۔ کسی نے دیکھا کہ اس کا گھوڑا ایک پتھر کو چاٹ رہا تھا۔ ایک سپاہی نے جب خود ایک پتھر کو اپنی زبان سے لگایا تو اسے محسوس ہوا اس میں نمک کا ٹیسٹ ہے، اور یوں یہ کان پہلی بار دنیا کے سامنے آئی۔ یہ کان اندر سے جتنی خاموش نظر آتی ہے اتنی ہی پراسرار بھی ہے۔ یہ واقعہ ہے 19ویں صدی کے شروعاتی دنوں کا، جب ورکرز معمول کے مطابق کان کی سرنگوں میں کام کرنے میں مصروف تھے۔ تمام ورکرز اپنی سکلز کے مطابق گروپوں میں کام کر رہے تھے۔ چونکہ کان کو ڈسکور ہوئے سینکڑوں سال گزر چکے تھے، اس لیے وہاں سے نمک نکال لینے کی وجہ سے بہت سرنگیں بن چکی تھیں۔ یہ سرنگیں بہت دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اگر کوئی عام شخص ان میں چلا جائے تو سرنگوں کے اس جال سے اس کا باہر آنا بالکل ہی ناممکن ہے۔ اسی لیے اگر کبھی آپ کو کھیوڑا سالٹ مائن وزٹ کرنے کا موقع ملا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزٹرز کے لیے کان کا صرف اگلا حصہ ہی رکھا گیا ہے۔ اب ذرا سوچ کر دیکھیں کہ مائن کی 700 فٹ گہرائی میں ایک سرنگ میں 3 لوگوں کا ایک گروپ کام کر رہا ہو۔ یہ وہی 3 ورکرز تھے جو کان میں کام کرنے گئے لیکن کبھی لوٹ کر نہیں آئے۔ آخر ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ شام 5 بجے کا وقت تھا اور تمام ورکرز کو چھٹی ہو گئی تھی، لیکن اس دن بہت انتظار کے بعد 3 لوگ ابھی تک نہیں آئے تھے۔ شام کے 6:30 ہو چکے تھے۔ ورکرز کو انتظار کرتے تقریباً 1.5 گھنٹہ گزر گیا تھا، لیکن وہ 3 لوگ ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ پہلے تو ورکرز کو بہت غصہ آ رہا تھا، کیونکہ ان 3 لوگوں کی وجہ سے باقی سب کو بھی انتظار کرنا پڑ رہا تھا۔ لگ بھگ 3 گھنٹے گزر چکے تھے اور ان 3 لوگوں کی اب تک کوئی خبر نہیں تھی، اور اب تمام ورکرز، انجینئرز اور آفیسرز کا دھیان اس ایک معاملے کی طرف ہو چکا تھا۔ وہاں موجود ایک افسر نے جلدی سے 5 لوگوں کے گروپس بنائے اور ان سے کہا کہ وہ سرنگوں میں جائیں اور دوسرے لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اور اب رات کے 9 بجے 5 لوگوں کی ایک پارٹی مین چیمبر میں واپس آئی۔ اب چونکہ ورکرز صبح سے کام کر رہے تھے اور وہ بہت تھک بھی گئے تھے، اس لیے اب تمام ورکرز کو واپس گھر بھیج دیا گیا اور اس معاملے کو صبح کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اس واقعے کی خبر ہائی کمانڈ تک پہنچا دی گئی تھی اور صبح تک یہ خبر تمام علاقے میں بھی پھیل چکی تھی، اور گمشدہ لوگوں کے گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ اگلے دن تمام ورکرز اور ہائی کمانڈز کے آفیسرز بھی مائن پر پہنچ چکے تھے اور فوراً ایک سرچ ٹیم تیار کر لی گئی تھی۔ ان کے پاس مائن کی سرنگوں کا نقشہ بھی تھا، لیکن جس جگہ یہ مزدور کام کر رہے تھے یہ سرنگ حال ہی میں دریافت ہوئی تھی اور مزدور اسی کی کھدائی میں مصروف تھے۔ اور یہاں ایک بری خبر یہ تھی کہ ان سرنگوں کا ابھی نقشہ بھی تیار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے سرچ ٹیم کو اپنے سکلز کی بل بوتے پر ہی سرچنگ کرنی تھی۔ مائنز میں کام کرنے کے لیے آنے والے ورکرز اپنے ساتھ صرف ایک وقت کا کھانا ہی لے کر جاتے تھے۔ اب ایک رات گزر چکی تھی اور اگلا آدھا دن بھی گزر گیا تھا، اور جہاں ورکرز کام کر رہے تھے وہاں آکسیجن کی بھی کمی محسوس ہوتی تھی۔ سرچ ٹیم کام کرنے میں مصروف تھی، لیکن اب تک ورکرز کا کوئی نام و نشان نہیں مل سکا تھا۔ سرچ ٹیم کو پورے 5 دن گزر چکے تھے اور اب تک مائن کے اندر بنا کھائے پیے مزدوروں کا زندہ رہنا بھی اپنے آپ میں ایک چیلنج تھا۔ لوگ حیران تھے کہ اتنے دنوں کے بعد بھی مزدوروں کا کوئی سراغ نہیں مل سکا، نہ کوئی کھانے کا ٹکڑا اور نہ ہی کوئی برتن
مزدور اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کھانے والے برتن بھی مزدوروں کے پاس ہی ہوں گے، کیونکہ اب سرچ ٹیم اس جگہ پہنچ چکی تھی جہاں وہ مزدور کام کرتے تھے۔ اب نہ تو وہاں مزدوروں کی کوئی چیز تھی اور نہ ہی کوئی ٹولز تھے جن کے ساتھ مزدور کام کرتے تھے، کیونکہ چھٹی کے بعد تمام ٹولز ایک جگہ اکٹھے کیے جاتے تھے اور کام پر جانے سے پہلے مزدور اپنے اپنے کام کے ٹولز ساتھ لے کر جاتے تھے۔ اب کسی بھی قسم کی چیز کا نہ ملنا اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ مزدور کام کے بعد اپنے ٹولز اور اپنے ذاتی سامان کو لے کر کام کرنے کی جگہ سے روانہ ضرور ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد وہ کہاں گئے یہ ابھی تک ایک معمہ ہی بنا ہوا تھا۔ مزدوروں کو لاپتہ ہوئے 8 دن گزر چکے تھے، جس کی وجہ سے اب باقی کے ورکرز بھی سرنگوں میں کام کرنے سے خوف کھانے لگے تھے۔ چونکہ اب تک مزدوروں کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل سکا تھا، اس لیے علاقے کے لوگ اب خود سے قیاس آرائیاں کرنے لگے تھے کہ شاید زہریلی گیس یا دم گھٹنے کی وجہ سے وہ لوگ کہیں دم توڑ گئے ہوں گے۔ کافی جگہوں پر سرنگ کے راستے اتنے تنگ تھے کہ صرف ایک آدمی ہی بمشکل گزر سکتا تھا، اور بہت سے لوگ تو اب اس معاملے کو روحوں اور جنوں سے بھی جوڑنے لگے تھے، اور وہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ چونکہ ان لوگوں نے ہمیں یہاں آ کر تنگ کیا ہے اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اس واقعے کو میڈیا نے بھی کور کیا اور اب تمام لوگوں کی نظریں ان پر لگی ہوئی تھی۔ آخرکار 17 دن کے بعد تمام کوششوں کے بعد سرچ ٹیم نے ہار مان لی اور سرچنگ مشن بند کر دیا۔ اس کے بعد سرچ ٹیم نے بہت ساری پاسبلٹیز بتائیں کہ ان مزدوروں کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا تھا۔ ان میں سے 2 باتیں ایسی تھیں جن پر زیادہ تر لوگوں نے اتفاق کیا۔ پہلی یہ کہ ہو سکتا ہے کسی تنگ راستے سے گزر کر مزدور آگے گئے ہوں اور پیچھے سے کوئی پتھر گرنے سے راستہ بند ہو گیا ہو، جس کی وجہ سے مزدوروں کو باہر آنے کا راستہ ہی نہ ملا ہو اور وہ اندر دم توڑ گئے ہوں۔ اور دوسری بات یہ کی گئی کہ ہو سکتا ہے مزدور اپنے ٹولز اور ذاتی سامان کے ساتھ مائن میں سے تمام لوگوں کی نظروں سے بچ کر بھاگ گئے ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ یہاں کام ہی نہ کرنا چاہتے ہوں، اور آخرکار ان مزدوروں کی تلاش روک دی گئی اور یہ واقعہ تاریخ کا ایک حل نہ ہونے والا معمہ ہی بن کر رہ گیا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔